لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہمارے درس کا جو ہے وہ احکام ہے. درس نمبر 23 ہے. عبادات کے مسائل چل رہے ہیں ہمارے. پچھلے درس میں ہم نے جتنا ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ رکن نماز کی گفتگو چل رہی ہے، اس کے مباحث چل رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ رکوع سجود کے سارے احکامات کو مختصراً طور پہ جو مہم احکامات تھے اسے پڑھا. آج ہم جو ہماری آخری مثلاً وہ چیزیں جو مستحبات و مکروہات میں شمار ہوتی ہیں نماز میں، خوب جو مستحبات میں شمار ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے وہ سجدہ شکر بھی ہے. سجدہ شکر یعنی جب ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں اور ہم تشہد و سلام کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تسبیح وغیرہ یا تعقیبات وغیرہ انسان جو بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب سجدہ بجا لاتا ہے یا تشہد و سلام کے فوراً بعد بھی سجدہ شکر انجام دیا جاتا ہے، جس بھی طرح جسے انسان عادی ہو، جس طرح سے بھی ہو. وہ جو آخری سجدہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں شکرن 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 للہ، یہ سارے جو ذکر ہیں ہم نے پیچھے مسائل میں بھی پڑھا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو ہے وہ تاکید کی تھی اور اس طرح کیا کہنا ہے اس کے مسائل ہم نے پڑھنے ہیں. مسئلہ نمبر 1336. مستحب ہے کہ نماز گزار نماز کے بعد خواہ واجب نماز ہو یا مستحب سجدہ شکر بجا لائے اور اسی مقدار کی پیشانی کو سجدہ شکر کی نیت سے زمین پر رکھے. کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ شکر اللہ یا شکرن یا عفون کہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملے یا کوئی بلا اس سے دور ہو تو سجدہ شکر بجا لائے. سری مسئلہ ہے، بالکل روشن ہے کہ سجدہ شکر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یا تو 100 دفعہ انسان کیا کرے، شکرن لا کہے یا شکرن کہے یا عفون کہے یا 1 مرتبہ ہی کہے یا 3 مرتبہ ہی کہے، جس طرح بھی کہنا چاہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ سجدہ شکر ادا کرے. خوب. اور جب بھی کوئی یعنی یہ بھی مستحب ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی اس سے مصیبت دور ہوتی ہے تو انسان کیا کرے، اس وقت بھی سجدہ شکر کو بجا لائے. خوب. مسئلہ نمبر 1337. آتے آتے واجب ہے کہ سجدہ شکر میں پیشانی کو سجدہ کاخ یعنی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے. احتیاط مستحب کے بنا پر بدن کے دوسرے حصوں کو بھی اس کے دستور کے مطابق جو نماز کے سجدے کے لیے بیان کیا گیا زمین پر رکھے. قابل ذکر ہے کہ اگر سجدہ شکر بجا لانے کا کوئی سبب یا علت پیش آئے اور انسان زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سجدے کے لیے سر اشارے میں رکھے اور اپنے رخساروں کو ہتھیلی یا ہتھیلی کے دوسری طرف ہتھیلی کے دوسری طرف کے حصے پر قرار دے اور خداوند متعال کا شکر بجا لائے. یعنی اب وہ شکر کے جس کی ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے یا کوئی مصیبت انسان کے سر پر سے ٹل جاتی ہے اور انسان اگر چاہتا ہے کہ اس میں سجدہ شکر ادا کرے، اب ممکن نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم پراپر طریقے سے ایک جو اتھینٹک طریقے سے ہم سجدہ کرتے ہیں واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو انسان کیا کرے، اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ یا تو سجدے کے اشارہ کرے یعنی اشارتاً طور پر سجدے کو انجام دے دے، یا یہ کرے کہ اپنے پیشانی کو کیا کرے، اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، یا ہمارا جو بیک سائڈ ہے ہمارے ہاتھ کا، ہتھیلی کا جو بیک سائڈ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے. اس طرح سے بھی وہ احتیاط مستحب کے بنا پر اس طرح سے بھی وہ کیا کر سکتا ہے، سجدے کو بجا لا سکتا ہے. خوب. صلوات کے کچھ احکامات ہیں. مسئلہ نمبر 1338. جب بھی انسان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے محمد، احمد
یا لقب اور کنیت جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر جاری کرے یا سنے، گرچہ نماز میں ہو، مستحب ہے صلوات بھیجے، یہی حکم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا اور اسی طرح کے کلمات کو زبان پر جاری کرے یا سنے، یا وہ ضمیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ رہی ہو اسے زبان پر جاری کرے یا سنے، یعنی اگر انسان جب بھی کسی بھی القاب، کسی بھی کنیت، کسی بھی نام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنتا ہے یا خود پڑھتا ہے، کلمہ خود جاری کرتا ہے، نماز میں بھی اگر اس حالت میں ہے انسان، تو وہ کیا کرے، یا کوئی کنیت یا کوئی اشارتاً، جس طرح سے ہم کہتے ہیں حضرت، حضور پاک، خوب یہ سارے جو القابات ہیں ان کے جس طرح سے بھی انسان ادا کرتا ہے تو اسے یعنی مستحب ہے کہ وہ اس کے بعد کیا کرے، اپنے زبان پر مثلا صلوات کو ان کے لیے بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خب مسئلہ نمبر 1339، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، لقب یا کنیت کے لکھتے وقت بھی مستحب ہے کہ صلوات کو مکمل طور پر لکھے، اور بہتر ہے کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے صلوات بھیجے۔ خوب نماز کے مکروہات کیا ہیں؟ مسئلہ نمبر 1340، مندرجہ ذیل مقامات نماز میں مکروہات شمار کیے گئے ہیں، یعنی کچھ 12 مکروہات ہیں نماز کے۔ سب سے پہلا، نماز گزار نماز میں چہرے کو تھوڑا دائیں یا بائیں طرف اسی طرح موڑے کہ یہ کہے کہ قبلے سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی اتنا زیادہ موڑ لے، یعنی رائٹ سائڈ، اپنے لیفٹ سائڈ پہ اپنی گردن کو حرکت دے، اپنے چہرے کو موڑے کہ اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ نماز میں کیا ہے، اس نے کیا کیا، قبلے سے رخ ہٹا لیا ہے، یہ مکروہ ہے اس طرح سے اس کی اپنے چہرے کو موڑنا۔ خوب دوسرا، نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد 2 سورہ پڑھے، مگر وہ مقامات جو مسئلہ نمبر 1160 میں استثناء کیے گئے ہیں۔ خوب یہ بعد میں آئیں گے، نہیں ہمارا پہلے آ چکا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز گزار یعنی جب واجب نماز میں رکعت میں حمد کے بعد 2 سورہ پڑھے گا، مگر مثلا یہ ہمارا جو یہ مسئلہ نمبر 1160 میں بیان ہوا ہے ان کے یعنی وہ مقام جو ہے وہ استثناء کہلاتا ہے، الگ ہے، خوب ایکسیپشن ہے۔ خوب تیسرا یہ کہ نماز میں پلکوں کو ایک دوسرے پر رکھیں یا آنکھوں کو دائیں یا بائیں طرف گھمائیں، یعنی آنکھوں کو بند کرنا بھی مکروہ ہے، یا دائیں یا بائیں جانب اپنی آنکھوں کو گھماتا رہے، وہ بھی مکروہات میں شمار ہوتا ہے۔ 4، داڑھی اور ہاتھ سے کھیلے، یعنی انسان داڑھی یعنی اگر مرد ہے تو وہ کیا ہے، داڑھیوں کو بار بار پھرا رہا ہے، ہاتھ پھرا رہا ہے، یا اس طرح سے کچھ کام انجام دے رہا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو ہی کچھ نہ کچھ وہ حرکت دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ ناخون کو چبانا مکروہ ہے، داڑھی کے بال کو دانت سے چبانا مکروہ ہے۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے یا انگلیوں کو پھوڑے، یعنی انگلیاں جو چٹکنا ہوتا ہے، پھوڑنا ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے، مکروہ شمار ہوتی ہے۔ آب دہن کو باہر نکالے، مکروہ ہے۔ ناک کا پانی نکالے، یعنی ناک کو صاف واف کرے اگر وہ نماز میں، یہ ساری چیزیں مکروہات شمار ہوتی ہیں۔ خامیازہ جمائی، یعنی یوننگ جب انسان کرتا ہے، البتہ اگر حرف نکلنے کے باعث نہ ہو، یعنی خامیازہ اگر انسان آ جائے، یوننگ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہ کرے یہ ساری چیزیں، اگر آ بھی گئی ہے تو اس میں آواز نہیں خارج ہونی چاہیے، کہ کوئی آواز یعنی یوننگ کرتے کرتے، یعنی جو جمائیاں لیتے لیتے انسان جو ہے آواز پیدا ہو، وہ مکروہ ہے۔ خوب انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب جس کے مقابل میں ہے، یا وہ ہر چیز جو اس نے اپنے میں مشغول کرے، اس کی طرف نگاہ کرے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے،
مثلا قرآن وغیرہ ہے یا کوئی انگوٹھی کا نقش وغیرہ اس نے اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر اپنا دھیان اس کے اوپر فوکس کرنا بھی مکروہ کہلاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اوپر دھیان دیں. حمد و سورہ یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے. یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن کوئی اطراف میں بات کر رہا ہے تو ہم اس کی باتیں سننے کے لیے کان لگا لیں اور اپنے ذکر کو روک دیں. یہ مکروہات میں سے ہے. حدیث نفس خود سے بات کرے اور اپنے ذہن میں دنیاوی امور کو مرتب کرے. یعنی کچھ بھی انسان یا خود سے بات کرنے لگے نماز میں یا انسان اپنی ذہنیت میں جو ہے مشغول ہو جائے، یعنی اپنے ذہن میں دوسری باتیں سوچنے لگے، یہ بھی مکروہات ہے. خوب 15 مکروہات ہیں ہمارے. 11واں مرد دونوں قدموں کو، مرد کو چاہیے کہ دونوں قدموں کے قیام کی حالت میں ایک دوسرے کو، یعنی مرد کے لیے دونوں قدموں کو گیپ میں رکھنا. پڑھا تھا ہم نے کہ ان میں فاصلہ ہونا چاہیے. عورت کو کہا تھا کہ ملا کر ہونا چاہیے. خوب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنا پیر ملا کر رکھا ہوا ہے تو وہاں پر یہ مکروہ ہے. خوب 12واں انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب جس کے خوب یہ ہو گیا. 13واں حمد سورہ پڑھتے وقت انسان جو ہے یعنی ہمارا جو 15واں مسئلہ ہے اور ہر وہ کام جو خشوع کو ختم کر دے مکروہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو خضوع کو ختم کر دیتی ہے وہ بھی مکروہ ہے. ایسے فعل کو انجام دینا نماز میں. خوب یہ 15 پوائنٹ ہیں مکروہات نماز کے. اب جو ہے مسئلہ نمبر 1341، جب انسان کو نیند آ رہی ہو یا پیشاب یا پخانہ کرنے کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مکروہات ہیں جو دوسری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے. خوب اس حالت میں اگر انسان ہے کہ اس نے واش روم جانے کی حاجت ہے، وہاں پر یعنی انسان اگر وہاں جانے کی حاجت رکھتا ہے یا وہ نیند میں ہے، اسی حالت میں نماز کا پڑھنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. اور تفصیلات جو ہیں دوسری کتابوں میں اس کی کافی مفصل طور پر اسے بیان کیا گیا ہے. خوب یہ ہمارے کچھ مسائل تھے. سجدے شکر، سلوات احکام و مکروہات نماز کے، کہ جس میں سے چند سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ انسان کو سجدے شکر میں کن چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ. دوسرا سوال یہ کہ اگر انسان سجدے شکر بجا لانا چاہتا ہے، یعنی کسی نعمت یا کسی مصیبت کو ٹلنے پہ اگر وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ پراپر طریقے سے جس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے، اگر وہ ممکن نہیں ہے اس حالت میں نماز پڑھنا، تو وہ کس حالت میں سجدہ کرے. سوال نمبر 3، نماز کے کتنے مکروہات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے کسی 3 مکروہات کو بیان کریں. چوتھا سوال یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نام آ جائے تو ہمیں کس چیز کا ذکر کرنا چاہیے اگرچہ نماز میں ہو. خوب 5واں سوال کن حالات میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.